آج ہم نے تذکرہ امام حسین کیا، کچھ ذمہ داریوں کی بات اخیر میں کر جاؤں۔ آج جتنے بھی جوان یہاں حاضر ہیں، میں حسین کا انہیں واسطہ دیتا ہوں، حسین کے لاڈلوں کا واسطہ دیتا ہوں، خیرت کرو، اب شرم کرو۔ اب تمہاری زندگی گزارنے کے وہ طریقے نہیں ہونا چاہیے جس طریقوں پر تم آج جی رہے ہو۔ آج تمہارے چہروں پر نہ حسین کی کوئی علامت ہے، نہ کربلا والوں کی کوئی علامت ہے۔ اے میرے عزیز بچوں، اے میری ماں اور بہنوں، اٹھو، کربلا والوں سے اگر تم محبت کرتے ہو تو آج علم حسین لو، اور علم حسین کا نام پنجہ نہیں بلکہ در حقیقت علم حسین قرآن مجید کا نام ہے۔ تم اپنے ہاتھوں میں اس مصحف پاک کو اٹھاؤ۔ کیا تم نہیں دیکھتے سر امام حسین بھی تلاوت کر رہا تھا جب دمشق کے بازار میں حسین کا سر لایا گیا تھا؟ اس وقت بھی لوگوں نے دیکھا نیزے کے اوپر سے امام حسین کے لبوں سے یاسین مبارکہ کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ حسین کٹے ہوئے سر سے بھی جب تلاوت کر سکتے ہیں، تم کیوں تلاوت نہیں کرتے؟ آج قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کو کیوں ہاتھ نہیں لگاتے؟ آج ہمارے گھروں میں جو اندھیرا ہے یہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ میرے آقا نے سچ فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر کو کہا گیا یہاں میتیں رہتی ہیں، یہاں مردے رہتے ہیں۔ کتنے گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ مردوں کا گھر بنائے ہو۔ بچیوں کو بٹھاؤ، بچوں کو بٹھاؤ، قرآن ان کے ہاتھ میں دو، قرآن کی طرف توجہ کرو۔ اگر ایک بار پھر پلٹ آئی یہ امت تعلیمات اسلام کی طرف، مجال ہے کہ کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔ میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تمہارے پاس ایمان کی جو دولت ہے پوری دنیا چھان مارو گے، یہ دولت کسی قوم کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں۔ تمہارے پاس محبت رسول ہے، تمہارے پاس محبت علی ہے، تمہارے پاس محبت حسین ہے، تمہارے پاس اولیاء کاملین کے کردار ہیں، تمہارے پاس ساری علامت تبرکات ہیں۔ تم کیوں پیچھے ہو؟ تمہارا پیچھے رہنا تو افسوس کی بات ہے۔ آج لوگ تمہیں بزدل بنا رہے ہیں، آج لوگ تمہارے اوپر خوف کا ماحول طاری کیے ہوئے، ڈر کا ماحول طاری کیے ہوئے۔ شاید یہاں تم نے دیکھا بھی ہوگا ہزاروں تقریریں ہیں، میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہزاروں خطبہ ہیں، چند ہی بولتے ہوں گے لوگ، اس لیے کہ خطبہ واعظین مقررین کی زبانوں کو بھی بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتنے تو مجھے بولتے ہیں یوں نہ بولو مولانا، بہت جلدی گرفتار ہو جاؤ گے، بہت جلدی جیل میں چلے جاؤ گے، حکومت کی تمہارے اوپر نظر ہے، ڈپارٹمنٹ میں تمہارے ریکارڈ ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ میرے عزیزوں، ایک طرف میرے پاس یہ امت مصطفیٰ بھولی بھٹکی ہوئی قوم ہے، ایک طرف میرے آقا کی قرآن عظیم ہے اور حسین اعظم کے کربلا کے واقعات ہیں۔ مجھے بتاؤ، کیا حسین ابن علی کا سامنا قیامت کے دن نہیں کرنا ہوگا؟ کیا ہم جیسوں کو پکڑ کر قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا مولا نے تجھے زبان دی تھی، مولا نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا، رب نے تجھے حدیثیں عطا کی تھی، تو نے اپنے حبیب کی امت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا تو انہیں سبحان اللہ اور نعروں میں ہی سلا دیا کرتا تھا؟ اگر قیامت کے دن مجھے یہ سوال ہوگا میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں حق بولنے پر اگر گرفتاری ہو جائے تو میری گرفتاری کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ مجھ سے کئی لاکھ درجہ گنا بہتر امام زین العابدین جب گرفتار کیے جا سکتے ہیں اور مولا حسین کے گھر والوں کو قیدی بنایا جا سکتا ہے تو ہماری لاکھوں زندگیاں ان کی قید پر قربان ہوں۔ ہمیں قید سے ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی گرفتاری سے خوف نہیں ہے، اور ہماری زبانوں کو خریدنے کی کوشش بھی نہ کرو، ہمارے الفاظ کو خریدنے کی کوشش نہ کرو۔ اے مسلمانوں، میں جو بول رہا ہوں ایک بات یاد رکھنا، اگر لوگوں میں بدگمانی ہے میرے متعلق، بدگمانی کرتے ہوں پیسوں کے لیے، مال کے لیے، یا میں اپنی فیلڈ بنانے کے لیے بول رہا ہوں، تم خام خیالی میں ہو۔ انشاءاللہ میں کس مقصد سے بول رہا تھا اور تم کس مقصد سے سن رہے تھے، آج میں صفائی نہیں دوں گا، کل بروز قیامت رسول اللہ کے سامنے فیصلہ ہو جائے گا، قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے میں کہاں کھڑا رہوں گا اور تم کہاں کھڑے رہو گے، یہ قیامت کے دن ہی پتا چلے گا، قیامت کے دن پتا چلے گا۔ اگر میری بات آج آپ تک پہنچتی ہے تو عمل کی طرف آؤ، ہیلے بہانے نہ کرو۔ مجھے مارنا ہے مار لو، مجھے کوسنا ہے کوس لو، دو چار گالیاں مجھے دے لو اگر دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ میرے اخلاق برے ہیں، میرے اعمال برے ہیں، ہو سکتا ہے میں نکما ہوں،
ہو سکتا ہے میں کم علم ہوں، ساری باتیں مجھے منظور ہیں، لیکن جس چیز کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ دعوت کو ہلکا مت سمجھو، اس بیان کو ہلکا نہ سمجھو۔ میں تو تمہیں محبت رسول کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں مولا حسین کے کردار کی طرف بلا رہا ہوں، اسے تو نہ کوسو۔ میں کمتر ضرور ہوں، لیکن جس کی دعوت دے رہا ہوں وہ دعوت کمتر نہیں ہے، وہ دعوت ہلکی نہیں ہے۔ آؤ، میں ہزاروں نوجوانوں کی آج زندگیوں کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے ہاتھوں میں آج دنیا نے کیا پکڑایا ہے؟ گندے نغمے، گندے موبائل کی فحش تصویریں، تم اسی کو دیکھ کر رات گزار رہے ہو، اسی سے صبح کر رہے ہو، تمہارے کان نغمے سن کر سوتے ہیں اور گانوں کی دھن پر صبح کرتے ہو۔ یہی اخلاق کل قیامت میں مولا حسین کے سامنے تم کھڑے ہوں گے، حشر کے دن تمہیں رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ان کے بچوں کے ہاتھ میں۔ ارے 11 سال کا بچہ جب تلوار اٹھایا تھا، تم اپنا موبائل اٹھا کر کے اس کو دکھاؤ گے؟ میں نے جوانی میں موبائل اٹھایا ہے، انہوں نے تلواریں اٹھائی تھی، کس لیے؟ امت مصطفیٰ کی حمایت کے لیے، شریعت طاہرہ کی حفاظت کے لیے۔ اس لیے میرا آخری یہ میسج ہے کہ اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے سچ کہا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ آج تم جہاں جی رہے ہو یہ تمہارا مقام نہیں، یہ تمہاری جگہ نہیں۔ اور عورتوں سے، بچیوں سے گزارش ہے، ارے اس ننھی سکینہ کو دیکھو جس نے قیدی حالت میں بھی اپنے پردے کی فکر کی ہے، اپنے دوپٹے کا خیال کیا ہے۔ تمہیں آج ساری آسائشیں، ساری نعمتیں ملی ہیں، اور بازار میں مٹک مٹک کر کے چلنا، لوگوں کو اپنی زینت کی طرف دعوت دینا، اپنے جسموں کو آشکار کرنا، کیا یہ سکینہ کے اخلاق ہو سکتے؟ فاطمہ کے گھر کے اخلاق ہو سکتے؟ بچیاں توبہ کرو، تمہارا جسم شیطان آوارہ کرنا چاہتا ہے۔ تم نے اگر اپنے جسم کی نمائش کی، لوگوں کی توجہ اور ان کی آنکھیں اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے، قسم رب ذوالجلال کی، تمہارے جسم کی چمڑیاں فرشتے اس طرح سے چھیلیں گے، اس طرح سے کہ حدیث پاک میں ملتا ہے 1 گھنٹے میں 70 بار چمڑی بدلی جائے گی، 1 گھنٹے میں 70 بار۔ ذرا بلیڈ سے چمڑی نکال کر کے دیکھنا، پتا چلے گا چمڑی ادھیڑنے کی سزا کیا ہوتی۔ اگر تم نے اپنے عورتوں کی حفاظت نہیں کی، اپنے سطر کی حفاظت نہیں کی، بڑی سزا میں گرفتار ہو جاؤ گے، بہت بھیانک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ قیامت کے منظر کو اب چندہ ضرورت نہیں کہ میں اپنی بات کو طویل کروں، میں صرف میسج یہی دینا چاہتا تھا، آج قرآن کو پھر سے عام کرو، آج عہد کر کے اٹھو کہ شریعت مصطفیٰ کو پھر سے ہم قائم کر کے دکھائیں گے۔ اذانیں ہوں گی تو اپنے کاموں میں نہیں، ہم مسجدوں میں سر جھکانے کے لیے آئیں گے، اس لیے کہ مولا حسین تلواروں کی جھنکار میں جب سجدہ کر سکتے ہیں تو آج ہمیں نعمتوں میں اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، کیوں ہم بستر چھوڑ کر ایک بار مسجد نہیں آ سکتے؟ ہم اپنی دکان چھوڑ کر مسجد نہیں آ سکتے؟ ہم اپنا کام چھوڑ کر مسجد نہیں آ سکتے؟ میرے عزیزوں، اگر مسجد نہ ملے، جہاں میسر ہو سجدہ کر لو، جہاں موقع ملے اپنی نماز کمپلیٹ کر لو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اگر تمہاری کچی رہی تو سارے معاملات میں پھنس جاؤ گے۔ جس کی نمازیں نکل گئی پھر وہ ہر چیز میں نکل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اخیر میں انشاءاللہ العزیز اذان کے بعد میں 2 چند آپ کے سامنے اعلانات پیش کروں گا۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے، مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب قدیر، آج جو بھی شہادت امام حسین کا تذکرہ ہوا، اے ذوالجلال خدا، ہم سب کی آوازوں کو تو سن رہا ہے، ہمارے آہو بکا کو تو جانتا ہے۔ ہم غم حسین میں آج بیٹھے ہیں تیرے گھر میں، مولا جتنے یہاں حاضر ہیں سب کی حاجتیں پوری فرما دے۔ مولا جتنے سن رہے ہیں، خواتین، بچے، بچیاں دور دراز سے جو اس پروگرام کو سن رہی ہیں، شامل ہیں، مولا ان سب کو بھی ہم دعاؤں میں شامل کرتے ہیں۔ مولا حسین کی برکتیں ان سب کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ، آج عاشورہ کا دن ہے، اے کریم خدا، آج تیری رحمتیں اترتی ہیں، تو بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ حسین کے خون کا واسطہ، علی اصغر کے خون کا واسطہ، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما، گناہوں سے بیزاری عطا فرما، گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما، ہمیں آنکھوں کی حیا عطا فرما، زبان کی طہارت عطا فرما،
دل کو وسوسوں سے بچا لے، ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو غلط کاموں سے محفوظ فرما لے۔ اے کریم خدا ہماری بچیوں کو بے آبرو ہونے سے بچا لے، ان کے جسموں کو ان کے سطر کی تو حفاظت فرما۔ اے کریم خدا پورے ہندوستان میں امن و امان عطا فرما، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفار و مشرکین کے برے منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ اے رب قدیر تیرا احسان ہے تو نے ہمیں اسلام پہ پیدا کیا، تیرا احسان ہے تو نے امت محمدیہ میں بنایا، تیرا احسان ہے تو نے ہمیں علی اور حسین کے گھر والوں کے تذکرہ کرنے والوں میں پیدا کیا۔ اے مولا یہ محبت حسین ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہماری زندگی میں عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال اس مسجد پاک میں بچے جوان بوڑھے جتنے حاضر ہیں، جو جس پریشانی میں مبتلا ہے مولا تو بہتر جانتا ہے، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اس پورے محلے پر مولا ہمارے آس پاس جتنے گھر ہیں، اس پورے محلے پر زمینی آسمانی بلاؤں سے تو حفاظت فرما، غیب سے برکتوں کا نزول فرما۔ اے خلاق العالمین ارحم الراحمین تیرے دربار میں صرف اتنی التجا ہے، اگر ہماری زندگی باقی رہی ان آنکھوں کو ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما، مولا حسین کے چہرے کی زیارت نصیب فرما، مولا بغداد کربلا اور مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو حج مقبول نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔